السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. جی آج ہم لیٹسٹ کرنٹ افیئرز جو ہیں انٹرنیشنل سیناریو پہ اور پاکستان کے تناظر میں ان پہ بات کریں گے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے, سرمایہ کاری کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو نیکسٹ سٹیجز ہیں سرمایہ کاری کی, جو اگلے مراحل ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں اور اگلے مراحل کے ساتھ یعنی عمل درآمد جو ہے اس پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ عمل درآمد ہی ایک ایسا ایشو ہے جو ہمارے ہاں جس کی کمی, جس کا فقدان رہا ہے کہ منصوبے تو بہت بڑے بڑے بن جاتے ہیں تو ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور یہ ایک پیش رفت ایسی بھی ہوئی کہ گزشتہ دنوں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب گئے اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی اور چند دنوں کے اندر اندر وہاں سے ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن آیا سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں, اور کچھ معاملات, کچھ معاہدے ہو رہے ہیں. SIFC سے بھی میٹنگز ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ IMF کے پروگرام کے لیے بھی ہمارے وزیر خزانہ واشنگٹن میں ہیں. تو یہ تو بالکل معیشت کا میدان ہے. انٹرنیشنل لیول پہ تو بہرحال ایران اور جو کانفلکٹ اس وقت چل رہا ہے اسرائیل کا, اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں, اور پولیٹکس کی طرف جا رہی ہے. تو یہ ساری باتیں کوشش کریں گے, احاطہ کریں کہ تھوڑا سا جو مختصر وقت ہے اس میں ساری باتیں جو ہیں ہم اس پہ بات کر سکیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب شاہد محمود بھٹ صاحب, آپ سابق MP ہیں جناب, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہمارے دوسرے جو یہاں مہمان ہیں منصور آفریدی صاحب, سابق بینکر ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں. جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی شاہد محمود بھٹ صاحب, میں آپ ہی سے شروع کروں گا. یہ بڑے بڑے یہ جو وفود آ رہے ہیں, دورے ہو رہے ہیں, یہ شہباز صاحب کی سپیڈ جو ایسے مشہور تو ہے شہباز سپیڈ, تو یہ اسی سپیڈ کے تناظر میں کام ہوا. ابھی وہ گئے ہیں, پھر وہ وفد بھی آ گیا ہے, اب سنا اور لوگ بھی آ رہے ہیں, ایران کے صدر بھی آ رہے ہیں اگلے چند دنوں کے بعد. تو یہ ویسے تو دنیا اب انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے, آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے پر انحصار پہ چل رہی ہے دنیا. تو یہ پاکستان کی کیا پہ اعتماد کی علامت ہے یا کیا ہے, یا ان کی کوششوں کا نتیجہ کہ یا سرمایہ کاری کے لیے بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے؟ کچھ تو ہوگا نا. تھینک یو ویری مچ سر. اپنی جو برننگ ایشو جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ حقیقت میں یہ ہے سر کہ سعودی عرب پاکستان کا نمبر 1 دوست ہے جی, جو ہمیشہ ہی جب بھی ہمیں کوئی مالی مشکلات پڑی ہیں تو نمبر 1 پہ سعودیہ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. خواہ ہمارے وہ ریزرو میں اپنے پیسے رکھیں, خواہ ہمارے وہ آ کے یہاں انڈسٹری لگائیں, خواہ کوئی سرمایہ کاری کرے. تو یہ سعودیہ کا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے. اور اسپیشلی جب میاں نواز شریف کی حکومت آتی ہے, وہ چونکہ ان کے فرینڈلی بہت زیادہ ہیں, وہ ان کی وجہ سے مزید اعتماد جو ہے نا ہمارے اوپر کرتے ہیں. تو پھر اس کی وجہ سے میں یہ جو آپ نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب نے جو اپنی پرائرٹی بنائی کہ ہم نے اب حکومت جو لے لی ہے, اب اس حکومت کو ہم نے اچھا ڈیلیور کیسے کرنا ہے, کرائسس سے کیسے نکالنا ہے ملک کو. تو سب سے پہلے انہوں نے سٹارٹ عمرے سے کیا, سعودی عرب میں گئے, وہاں کراؤن پرنس سے ملاقات کی, اور وہاں مذاکرات کرنے کے فوری بعد ہائی ڈیلیگیشن جو ہے وہ وزیر خارجہ کی سربراہی میں پاکستان پہنچ چکا ہوا ہے, اور وہ لگے ہوئے ہیں. اب بے شمار ان کے منسٹرز پہنچ چکے ہیں, وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے جو امپارٹنٹ ہیں ان کے ساتھ وہ معاہدے جو ہیں وہ کرنے لگے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی پیشکش ہے وہ تو میرے خیال میں $5 ارب جو ہے, میرے خیال میں وہ ان کا پیکج جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے. یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے اس وقت کہ جو ہمارے اوپر IMF کا پریشر ہے یا ملک کی جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں اس میں سب سے بڑی سپورٹ جو ہے اس وقت سعودی عرب کرنے لگا ہے. اور الحمدللہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا وہ میں یہ صرف سمجھتا ہوں کہ جب تک سر ہمارے اوپر اعتماد کرنے والوں کو جب ہم خود موقع دیں کہ ہم عوام اور اپوزیشن اور حکومت تینوں مل کر بھی ان کو اگر ہم یہ سپورٹ کریں, ان کے اعتماد کو مزید بڑھائیں, ملک میں استحکام لانے کے لیے تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ بھی اس حکومت کو سپورٹ کریں سو ڈیٹ کہ اس ملک کو ہم بحرانوں سے نکال سکیں. تو یہ ایک بڑا خوش آئند میں کہتا ہوں فیصلہ ہے شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے سٹارٹ اپنا جو ہے سعودی عرب سے کی ہے. اسی طرح وزیر خزانہ صاحب جو IMF کے لیے بیٹھے ہوئے واشنگٹن جا کے جا رہے ہیں, وہ بھی جو کڑی شرائط ان کی ہیں, ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ عام عوام پہ بہت پڑتا ہے سر. ہمارا جو سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے IMF کی وجہ سے پڑتا ہے, عوام کی جو مشکلات بڑھتی ہیں, سبسڈائز چیزیں ہمیں ختم کرنی پڑتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی وہ طے کرنے کے لیے وزیر خزانہ صاحب جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
اسی طرح وزیر خارجہ سعودیہ کے آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے مذاکرات کر رہے ہیں. تو آئی تھنک سو کہ ابھی جو الحمدللہ مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اپنی پرائرٹی کو لے کے آگے نکلیں گے، تاکہ اس ملک کو عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو عوام چاہتی ہے کہ ہمیں ریلیف ملے، ہم نے ایوارڈ دیے ہیں، ہم نے حکومت بنا کے دی ہے ان لوگوں کو، تو اب یہ عوام کے لیے بھی ڈلیور کرے. اور ملک میں جو سب سے لاسٹ والی بات جو آپ کی ہے، جو ہمارے انٹرنیشنل ہمارے حالات جو ہیں ٹھیک ہو جائیں، اور جس طرح ایران کے اور جس طرح فلسطین کا اور جو اسرائیل کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم ان کو جو ہمارے نیبر کنٹری ہے ان سے بھی ہم سیف ہو جائیں، اور اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے یہ معاہدے کر کے ہم اس قوم کو جو ہے جو اچھا ایک پیکج دیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ شہباز شریف کا از ویری برین سر. وہ دیکھیں ایک واحد آدمی ہے جو ہر کنٹری میں جا کے ان کی زبان میں بات کر لیتا ہے. یہ بڑی کوالٹی ہوتی ہے کسی لیڈرشپ میں، یہ دل بول لیتے ہیں، دل بول لیتے بڑے بڑے لیڈرز کے. یہ میں کہتا ہوں یہ از دا برین شہباز شریف صاحب. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں ٹیکٹکس کے کس طرح بات کرنی ہے. میں جب تک ڈپلومیٹک ٹیکٹکس کہہ سکتے ہیں آپ سر، جب تک آپ کسی کو اس کی زبان میں بات ہی نہیں کریں گے وہ شاید آپ کی بات سمجھ بجائے آپ ٹرانسلیٹر درمیان میں کمیونیکیشن گیپ فل کر لیتے ہیں. سو اس لیے شہباز شریف از دا بیسٹ چوائس. اس وقت جو حالات ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی جو کنسنسس کے ساتھ، اپوزیشن کو بھی ساتھ میں لا کے انشاءاللہ اس ملک کو بحران سے نکال لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا منصور افریدی صاحب، یہ شہباز شریف صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم اب ایڈ کی بجائے ٹریڈ کریں گے. تو یہ جو پیکج آ رہا ہے سعودی عرب سے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یو اے ای اور دیگر ممالک سے بھی آئے گا، تو ٹریڈ کے حوالے سے ہمارے یہ کیا پروسپیکٹس دکھائی دے رہے ہیں؟ اس میں ان کو کتنا شیئر جاتا ہے یا کیا؟ ابھی تو خیر ٹرمز آف بننے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن فائنل ہونے ہیں، لیکن دکھائی کیا دیتا ہے کہ اس میں کوئی ایک پارٹنر پیسہ لگانے والا جو ہے وہ اپنے لیے کچھ تو بینیفٹس لیتا ہے، لیکن کیا اس میں ہماری گڈ ول بھی کام آئے گی؟ کیونکہ وہ تھوڑا سا جیسے سافٹ ٹرمز پہ سرمایہ کاری کر لیں. اس پیکج میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کچھ اس طرح؟ جی شکریہ ونس اگین. بٹ صاحب کی جو انہوں نے اوپینین شیئر کیا اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ اکانومی کے جو برے حالات تھے اس کے کچھ پازیٹیو سمٹمز آنا شروع ہو گئے. سمٹمز یہ کہ ابھی 3-4 دن 5 دن پہلے کوئی $1 بلین کی ہماری ری پیمنٹ تھی قرضوں کی، وہ ہو گئی، کیونکہ وہ $25 ارب اس سال کرنے ہیں. اس میں سے جو یورو بانڈ میچور ہو گئے تھے وہ، اور اس سے بڑا ہی اثر اچھا پڑا ہے مارکیٹ پہ بھی، اسٹاک ایکسچینج پہ بھی، اور انٹرنیشنل مارکیٹ پہ بھی. یعنی پاکستان کی کریڈٹ ورتھینس وہ اسٹیبلش ہوئی ہے. ہاں جی، وہ ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ ان کے پاس اب اتنی سکت ہے کہ یہ اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ عام بزنس بھی کریں، عام کاروبار بھی کریں، اگر آپ کی ریپو خراب ہو جائے کہ آپ کوئی قرض لے کے واپس نہیں دے سکتے تو آئندہ آپ کے لیے کوئی قرضہ اور کوئی انویسٹمنٹ آپ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک پازیٹیو سمٹم آیا کہ ہم نے 1 بلین کی ایک ٹائملی پیمنٹ کر دی. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو انویسٹمنٹ سعودی عرب اور گلف ممالک سے آنی ہے، اس میں سے تو میجرلی جو کہ ابھی انیشل رپورٹس ہیں اور جو کہ میڈیا رپورٹس ہیں اور جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو فائنل ایس او پی تو بعد میں بنیں گی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئرپورٹس کو بھی ہم پرائیویٹائز کرنے والے ہیں کچھ. ٹھیک ہے. تو وہ ایئرپورٹ میں جو آج کل جو یہ کوئی اچھی پروپوزل ہوگی. جی میں یہ جو ہے، کیونکہ ہمارے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے نا ہم اکانومی کا بھی ہمیشہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ماضی میں ہم نے ایک اچھا خاصا صحیح ڈیم کو سیاست کی نظر رکھ کے، کالا بار ڈیم کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو متنازع کر دیا. پھر ہم نے اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کو بھی متنازع بنایا. پھر ہم نے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن بھی متنازع بنایا. میں آپ کو ہمسایہ میں ہندوستان میں بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ بھی جو ان کی ایئر لائن تھی وہ اربوں روپے پہ لاسز میں تھی. جی جو ایئر انڈیا تھی، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے ٹاٹا نے پرائیویٹائز کر لی. اب اسی کمپنی نے، ٹاٹا نے بوئنگ اور ایئر انڈیا انڈین حکومت کی تھی، انڈین حکومت کی تھی نا، اب وہ ٹاٹا گروپ کے پاس آ گئی. تو وہاں کوئی ریٹرنچمنٹس ہوئی ہیں، کوئی نوکریوں سے لوگ نکالے گئے ہیں؟ اسی پہ میں آتا. تو انہوں نے ڈاؤن سائزنگ کی، جو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہیں فٹ نہیں ہے، تو ان کو بڑا لم سم پیکج دے کے ان کو آفر کی. جنہوں نے ایکسیپٹ کیے والنٹیرلی ان کو کیا، جنہوں نے وہ کام کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے تاریخ کی، ایویشن کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی 1905 سے جو ایئر جہاز بنا ہے اس کے بعد سے اب تک 150 سال انہوں نے ایئر بس اور جو بوئنگ ہے 475 جہازوں کی بکنگ کرائی.
ٹاٹا نے. اب یہ حکومت میں ہوتے ہوئے اتنی بڑی بکنگ نہیں ہو سکتی تھی, بلکہ وہ تو لاسز میں جا رہے تھے. وہ تو لاسز میں جا رہے تھے. اب وہ پروفٹ رننگ ہوگی. اچھا, اب وہ پروفٹ میں بھی آ گئے ہیں, اور اب وہ کہتے ہیں ہم نے امارات اور اتحاد کو چیلنج کرنا ہے, اور انہوں نے نئے روٹس بھی لے لیے, اور ان کی جو اب ورتھ ہے جو ایئر روٹس آپ وہ دیکھیں گے 2-3 سال میں دنیا کی 5 بڑی ایئر لائنز میں آ جائے گی, کیونکہ ٹاٹا جو ہے نا وہ بہت بڑا گروپ ہے, اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے. دوسرا جو میں نے ایئرپورٹس کا ذکر کیا آپ سے, تو ایئرپورٹس میں بھی انڈیا کے تقریباً جو ہے 65% ایئرپورٹ پرائیویٹ ہو چکے ہیں. اچھا, وہ اڈانی گروپ ہے وہاں کا, تو انہوں نے وہ پرائیویٹ ایئرپورٹس لے لیے, اس کی مینجمنٹ اس کی سب جو پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں. امریکہ میں بھی آپ جائیں تو سارا جو ایئرپورٹس ہیں جو وہاں, تو ایون جو ٹرین ہوتی ہے ٹرین وہ بھی پرائیویٹ کمپنیاں چلاتی ہیں, سرکار جو ٹرین نہیں چلاتی, کیونکہ اب وہ زمانہ رہا نہیں کہ ہم جو ہے سرکار سے کہتے ہیں نا کہ لیسر گورنمنٹ کا لیسر دور آج کل وہ ہے. ہاں, تو یہ میں اس کو بڑا سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں ایئرپورٹس پہ بھی, پی آئی اے پہ بھی, اسٹیل مل پہ دیکھیں, انویسٹر کو آپ کچھ انسینٹیو دیں گے تو تب آئیں گے نا. ٹریڈ تو تب ہو سکے گا نا جب وہ آپ اس کو کچھ دیں گے یہاں پہ کاروبار کرنے کے لیے. ویسے تو وہ اگر آپ کو کیش دے گا $3-4 ارب اور وہ کوئی 7-8% انٹرسٹ ریٹ پہ ہوگا, تو وہ تو $3-4 ارب آپ کھا جائیں گے, اور جب کھا جائیں گے تو دوبارہ آپ کو لون لینے پڑے گی اور دوبارہ آپ کو قرضہ لینا. لیکن میرا خیال ہے کوئی ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے ہیں فار انویسٹمنٹ, جو یہ 2-3 چیزیں ہیں یہ تو بالکل جیسے ان کا منسٹر آئے ہیں, واٹر کے بھی آئے ہیں, واٹر کے بھی آپ ایگریکلچر کے آئے ہیں, مائننگ کے آئے ہیں, جو آئل ڈپٹی منسٹر, ہاں جی, آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ایک بڑا زبردست ہے. اب ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے سیاست کو بالائے طاق رکھ کے جتنی پولیٹیکل پارٹی, جو ہم کہیں کہ ہم کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی کو ایک ڈیزائن کریں, اور ساری قوم اس چیز پہ کیونکہ اب ہم ڈو آن ڈائی میں ہیں. آپ دیکھیں ہمیں $25 ارب اس سال دینے, پھر $22-23 ارب اگلے سال دینے, اور پھر اتنی ہی اماؤنٹ ہم نے تیسرے سال میں, کوئی $75 ارب پیسے کہاں سے آنے. وہ اسی سے آئیں گے کہ ہم اسے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. یہاں سے نہ صرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی, بلکہ ہم جو ہیں وہ روزگار کے مواقع, جو جاب لیسنس ہے آپ کو پتہ ہے, آپ اب رپورٹ ہو رہی ہیں, یہ جو بلوچستان میں پرسوں واقعہ ہوا, کتنا افسوس ہوا نوش کی, یہ بھی ڈنکی لگا کے جا رہے تھے یورپ, تو وہ دیکھیں روزگار کے اس میں جا کے وہاں پہ, تو یہ ہمارے ملک تاکہ ہمارے لوگ انلیگل طریقے سے باہر نہ آ جائیں, لوگوں کو یہاں روزگار ملے, یہاں پہ لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز ملے. صحیح بات ہے. اچھا شاید بٹ صاحب آپ نے بھی کہا اور افریدی صاحب نے بھی کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو, تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو, بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس موقع پہ جو ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں اپنا ہاتھ بٹائیں حکومت کا. اور لیکن یہ کس طرح, ہاؤ ول اٹ کم اباؤٹ, خود بخود ہم ایک خواہش تو کر سکتے ہیں, مطلب ایک بہت بڑی جماعت ہے مثلا پی ٹی آئی ہے, جی اس میں کچھ ایک ایسی ڈگر بھی ہے میں نہ مانوں والی, تو کون بندہ انہیں اپروچ کرے, کون سمجھائے, وہ کس طرح اس میں آئیں گے. ابھی تو ان کے گلے شکوے, ابھی تو ان کی تحریک کی بھی بات ہو رہی ہے, تو ایک یہ جھگڑے کیسے ریزالو ہوں گے؟ جی سر, میں یہ کہتا ہوں یہ ویسے خواہش تو ہم کر سکتے ہیں, میں ویسے آئی بلیو آن اٹ کہ جو گورنمنٹ میں ہونا چاہیے ان کو پہل کرنی چاہیے. جیسے ایک بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹوں کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی, آ جاؤ چلو. اگر یہ بھی غلطی کے علاوہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کنٹری ہمارا ہے, آپ بھی اس کی اتنے حصے دار ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سب کی ذمہ داری ہے حکومت کو لیڈ کرنا چاہیے, سب نے مل کر ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئے ہمیں جو آپ کی اچھی تجاویز ہمیں دیں, سو ڈیٹ کو اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ ڈیوٹی بنتی ہے گورنمنٹ کی. میں اپنی طرف سے ویسے معافی چاہتا ہوں, تجاویز ادھر بھی کم نہیں ہے ویسے, اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ادھر ادھر کم ہی ہوتی ہیں ایسی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بھی آل پولیٹیکل پارٹی کانفرنس بلا لینی چاہیے ان کو, اور اعتماد میں رہنا چاہیے سب کو کہ ہم فار دا نیشن کاز, فار دا نیشن کاز, ناٹ فار دا گورنمنٹ, فار دا نیشنل کاز وی ہیو ٹو سیکریفائس فار ایچ ادر, اور ہم سب مل کے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں. یہ ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی, اور اپوزیشن اچھی وہی کہلاتی ہے جو اپنا رول جا کے اسمبلی میں پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے, سڑکوں پہ رول پلے کرنے سے حکومتیں نہ تو گرتی ہیں, ہاں پریشانی ضرور آتی ہے, میتھمیٹیکل ایکویشن تو ہے نہیں کہ بٹن دبائیں گے, لوگوں کی پریشانیاں ضرور بڑھتی ہیں, لیکن جو ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ ہماری ریت ہے کہ الیکشن ہم کبھی کسی کو مانتے نہیں, جو بھی کوئی حکومت الیکشن آ جائے ہم یہ کہتے ہیں جی یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تھا. اپوزیشن نے ہمیشہ انکار کیا ہے کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہوا جی.
تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جس کو بھی حکومت مل گئی ہے ہم اپوزیشن والا اپنا رول پلے کریں, حکومت اپنا رول پلے کرے. اٹ از اے لاسٹ چانس. میں بلکہ آپ سے دعوے سے کہتا ہوں اس کے بعد بھی کسی کو شاید دوبارہ موقع نہ ملے. اس وقت لوگوں کی نظریں پڑی ہوئی ہیں شہباز شریف کے اوپر کہ یار ہی کین ڈیلیور, ہی جو فاسٹ سپیڈ ہے, ایکٹیو ہے, برین ہے, وہ انرجیٹک ہے, اس کے اوپر ایک اللہ نے ان کو ایک دی ہوئی ہے صلاحیت کہ وہ اعتماد دلوا لیتے ہیں لوگوں کو, دوسرے کنٹریز کو. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اس وقت جو نظریں ہیں وہ سب کی لگی ہوئی ہیں حکومت کے اوپر کہ وہ کیسے ڈیلیور کرتی ہے. تو میرے خیال میں اب کریں گے تو بچیں گے. دوسری جو فرید صاحب نے باتیں کی ہیں آئی ایگری ود دس, لیکن اس کے باوجود سر جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے بجائے آپ پیسے لے کے ریزرو میں رکھوائیں, وہ تو صرف یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے لوگوں کو دکھانا کہ ہمارے پاس یار ریزرو پڑے ہوئے ہیں ہمیں دے دو. نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم وہی پیسہ ان سے نہ لیں, ہم ان سے انویسٹمنٹ کروائیں, یہ انڈسٹری لگائیں آ کے, یہ یہاں آ کے ایگریکلچر سیکٹر میں لگا دیں, یہ ڈیم بنا دیں. یہ جو آپ یہ باتیں کر رہے تھے ریلوے لے لیں, یہ لے لیں, ریلوے لے لیں, پی آئی لے لیں, کچھ لے لیں, لے کے وہ کریں, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ساتھ رہے, وہ شیئر لے لیں. لیکن اب آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے, یو ہیو ٹو ناٹ رننگ فنانس آپ کے پاس نہیں ہے, تو رننگ فنانس لینے کے لیے ان سے لیں تاکہ آپ وہی لوگوں کو جو بے روزگار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم روزگار بھی دے سکیں. اور لاسٹ میں سر جو سب سے بڑی ضروری چیز ہے ہم اپنی امپورٹس کم کریں. یہ جتنی ہماری امپورٹس آ رہی ہیں نا سر, ایڈیبل آئل سے لے کے ہم دالوں تک تو چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ایگریکلچر کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ایک سیکریفائز کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی پروڈیوس بڑھانی پڑے گی اور ہمیں ایکسپورٹ کی طرف جانا پڑے گا. جب تک ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے, اپنا زر مبادلہ خود نہیں کمائیں گے, اب دوسروں سے کب تک لیتے رہیں گے ادھار؟ ٹھیک ہے, کب تک آپ سعودی آپ کو تیل ادھار دے دے گی؟ پیمنٹ تو آپ نے دینی ہے. پہلے وہ 1 سال تک آپ کو ادھار دیتا تھا, اب پھر لے لیں گے ان سے, لیکن الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو پے. اسی طرح آپ جو لگژری چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں اس کو بند کریں. ہماری وہی چیزیں جو ہیں ہم اپنے ملک میں پروڈیوس کریں اور ہم اپنا را مٹیریل جو ہے وہ نہ بھیجیں بلکہ ایڈیبل چیزیں بنا کے ویلیو ایڈڈ چیزیں بنا کے ایکسپورٹ کریں اور وہاں ڈالرز کمائیں. سر یہ ہے اس ملک کا سلوشن. اور تیسری سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سب سے بڑا تھریٹ ہے نا جس وقت بے روزگاری کا, اس کو دور کرنے کے لیے وی ہیو ٹو پرووائڈ دا اسکلز ٹریننگ. سر ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں جو سمجھتا ہوں سر, ہم نے بچوں کو انجینئر بنا دیا, ہم نے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا, ڈاکٹروں کو نوکریاں نہیں مل رہی, انجینئر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک ان کے پاس پریکٹیکلی اسکلز والے کام جو ہم لوگ ہیں نا چھوٹے چھوٹے, ان کو انوالو کریں تاکہ ہم اپنے باہر کے ملکوں میں بھی بڑی اپرچونٹی ملنی ہے ہمیں. سعودیہ میں بھی جا رہے ہیں, یو اے میں بھی جا رہے ہیں, باہر کے اور بھی کنٹریز میں بے شمار پاکستانی کی ڈیمانڈز ہیں. تو ہم چاہتے ہیں اسکلز جو ہے ٹرینڈ جو لوگ ہیں وہ ہم بھیجیں. یہ ڈنکی شکی والے جو لوگ جاتے ہیں وہ ایک ملک کا بھی وقار بہت گندا بنتا ہے, اور دوسرا جو ہمارے اپنے لاسز ہوتے ہیں جانوں کے وہ بھی ہوتے ہیں. تو سو وی شوڈ پرووائڈ اپرچونٹی ان لوگوں کے لیے کہ ہم یہاں ویکیشنل انسٹیٹیوٹ ہمارے بے شمار ہیں سر, ہم ہر فیکٹری والوں کو ساتھ انوالو کر دیں ان کو. تو یہ اس طریقے سے ہماری بے روزگاری بھی ختم ہو سکتی ہے, ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ سکتی ہے, اور اس طریقے سے ہی ہم اس ملک کو میں جو سمجھتا ہوں نکال سکتے ہیں بحرانوں سے. اگر ہر آدمی یہ سمجھے, کرٹیسائز کریں ضرور کریں, پازیٹیو کریں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس ملک کو بچانے میں ایوری باڈی ہیز ٹو پلے. آپ کو ہر آدمی کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ حکومت میں ہیں, آپ عوام ہیں, سب کو اس حکومت کے اوپر اب اعتماد کرنا پڑے گا. جب تک ہم خود اعتماد نہیں کریں گے سر, مجھے بتائیں کہ فارن انویسٹر کیسے آپ کا اعتماد کرے گا؟ ٹھیک ہے, تو دوسروں کو اعتماد لانے کے لیے پہلے آپ کو اعتماد دینا پڑے گا. قابل اعتماد بھائی ہم سب ایک ہیں, ہم پورا ملک ایک ہے, ہمارا ایک ہماری اپروچ ہے وہ نیشنل ہو جائے, نیشنل اپروچ ہے ہماری, نیشنل اپروچ ہونا چاہیے, وی آر پاکستانی. تو یہ چیز سر جو آگے شاید محمود بٹ صاحب اور افریدی صاحب اس وقت ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی منصور افریدی صاحب, جب اس طرح کے بڑے بڑے کوئی معاہدے ہوتے ہیں یا کوئی پیکج کی آفر آتی ہے تو ایک عام تاثر یہ ابھرتا ہے کہ جی یہ بڑی کوئی لمبی
کہانی ہے, پتہ نہیں کب جا کے یہ اس کے ریزلٹس آئیں. تو شارٹ ٹرم پلاننگ کی بھی بات ہوتی ہے. ویسے تو ایک دو سیکٹرز ایسے ہیں, اس میں مائننگ ہے, آئی ٹی ہے, ایون زراعت بھی دیکھا جائے تو فصلیں جو ہوتی ہیں عام, ان کا جسٹیشن پیریڈ 3-4 ماہ کا ہوتا ہے, سوائے کوئی گنا ہو گیا یا کوئی اور, وہ اینول کراپ ہے. جی ہاں, وہ اینول کراپس ہیں, زیادہ تر کراپس تو ایسی ہیں. تو میرا خیال اس میں کوئی سارا شارٹ ٹرم لانگ ٹرم سارے اس طرح کے پیکج ہیں دکھائی دے رہے ہیں. جی ہاں, ٹرن اراؤنڈ دکھائی دے رہا ہے. پہلے تو یہ بتاؤ. دو چیزیں, جو بھی کبھی ایسے معاہدے ہوتے ہیں یا اسٹرکچرل چیزیں پروجیکٹس بنتے ہیں, وہ ہوتی ہیں لانگ ٹرم انڈیورنس. مطلب اس کے نہ سال 2 سال 3 سال, کیونکہ وہ جب ایکو سسٹم بنے گا پہلے انویسٹمنٹ آئے گی, پھر کوئی ڈپارٹمنٹس بنیں گے, پھر اس کی کوآرڈینیشنز میں ٹیمیں بنیں گی, پھر جا کے زمین پہ جا کے گراؤنڈ پہ جا کے کام ہوگا, اور اس کے کام کے بعد پھر اس کے ریزلٹس آئیں گے, ٹیسٹنگ ہوگی, اور پھر اس پہ کوئی فردر ماس لیول پہ اس پہ کام کیا جائے گا. مطلب کوئی اگر کوئی پروڈکٹ ہے یا کوئی تخم آئی ہے یا بیج ہے, کیا وہ پاکستان کے آب و ہوا کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں, تو وہ چیزیں. تو یہ تو لانگ ٹرمز ہوتی ہیں. اس میں سے جس طرح آپ نے کچھ فصلیں بتائی ہیں کہ وہ شارٹ ٹرم 3-4 مہینے والے, لیکن بیسیکلی جو اگر ہم ان کو ڈیوائڈ کریں نا ٹریڈ کو, تو ٹریڈ ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی فیکٹری بھی لگانی ہے, کوئی آئل ریفائنری لگی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی 1.5 سال لگ جاتے. تو شارٹ ٹرم کے لیے تو ہمارا جو IMF کا پروگرام ہے, جس پہ ہمارے آپ نے فرمایا اورنگزیب صاحب گئے ہیں US اور وہ معاہدہ کرنے جائیں, تو شارٹ ٹرم کے لیے تو وہی ہے کہ وہ وہاں سے ہمیں کوئی بیل آؤٹ پیکج ملے, اور جس طرح پہلے فردر, اور تاکہ ہم اس میں سے جو ڈیٹ ریپیمنٹس ہیں وہ ہم کر لیں. اور دوسرا بٹ صاحب نے بڑا زبردست پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ امپورٹس کو ہم کم کریں. تو یہ میں بتا دوں آپ کو کہ پچھلے جو فروری کا مہینہ تھا, وہ ہم نیگلیجبل ڈیفیسٹ میں گئے پہلی دفعہ. یعنی ہم سرپلس میں نہیں گئے, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا کوئی 600-700 ملین ڈیفیسٹ آیا. امپورٹ کم ہونے کی وجہ سے, امپورٹ کم ہونے کی وجہ سے, میجر تو امپورٹ کی کمی کی وجہ سے ہے. لیکن اس میں افریدی صاحب کچھ لوگ شکایت کرتے تھے تجارت و صنعت کے کہ جی امپورٹس کم ہونے سے بھی ہمیں کوئی پرابلمز آ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سی چیزیں باہر سے منگوا کے. وہ میں بٹ صاحب کی بات کو آپ کی بات کو کلیریفائی کر دو. اصل میں نا ہمیں ایز اے قوم بھی یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں عادتیں بڑی غلط پڑ گئی ہیں. عادتیں اس طرح غلط پڑ گئی ہیں کہ ہم پراپرٹی نیشن بن گئے ہیں. پلاٹ لوں اور اس میں سے جتنا بھی منافع ہے وہ بیچ دیں. ہم ٹریڈر بن گئے ہیں. ہم چائنیز گڈز لا کے اپنے دکانوں میں رکھیں, وہ بیچ رہے ہیں. ہم باہر سے گاڑیاں امپورٹ کر کے اس میں جتنا بھی مارجن ہوتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ وہ بیچ رہے ہیں. ہمیں اس سائیکل سے نکلنا پڑے گا. جس طرح بٹ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اپنے انٹرپرینور سکلز پیدا کرنی پڑیں گی. ہمارے نوجوان طبقے کو, نوجوان طبقہ بھی اگر اسی نہج پہ لگ رہا ہے کہ اس نے ایک دکان کھول کے باہر سے کنٹینر منگوا کے یہاں لوگوں کو بھیجنا ہے, یہ بڑا آسان کام ہے نا. یہ آسان کام ہے, اس میں کوئی آپ کی ہنر نہیں لگے. آپ کا مطلب پروڈکشن میں آپ پروڈکشن میں, لیکن جب آپ امپورٹ کو مہنگی کر دیں گے, مہنگی, اور جب ان کو پتہ چلے گا نوجوان کو کہ بھئی یہ امپورٹ تو مہنگی آ رہی ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, اچھا نہیں کہ میں ادھر ہی بنا لوں, اس کو کچھ را مٹیریل امپورٹ کر کے ادھر ہی فنشنگ گڈ بنا لوں, اس سے پھر آپ کی انڈسٹری آہستہ آہستہ چلنے. ہماری کیوں ہر انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. آپ ایون ٹیکسٹائل کے بھی جو کافی بڑے آؤٹ لیٹس ہیں وہ بنگلہ دیش چلے گئے ہیں یا ویتنام چلے گئے ہیں یا چائنا چلے گئے, وہ اسی وجہ سے گئے ہیں کہ ہم نے چائنیز گڈس پہ بڑا انحصار کیا, فنشنگ پروڈکٹس پہ. تو یہ تو ہمیں ختم کرنے پڑیں گے. تو یہی میں آپ کی جو سوال کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ جو شارٹ ٹرم ہے وہ تو ہمارا IMF کا جو پیکج ہے وہی ہوگا, اور جو کہ ہمارے ٹریڈ کے جو معاہدات ہوں گے وہ آگے بڑھیں گے اور اس میں سے کچھ بہتری ہے. صحیح بات. اچھا بٹ صاحب, پولیٹیکل سینیریو کیا چل رہا ہے اس وقت؟ وہ تحریکیں بھی چلنی شروع ہو گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان کبھی باہر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی سننا جاتا ہے کہ تحریک کا حصہ بن جائیں گے. تو یہ کیا مومنٹم پکڑے گی نہیں پکڑے گی؟ اگر مومنٹم پکڑتی ہے تو ان کا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے, یا ان کی اپنی منزل کیا ہے؟ کہ سوائے احتجاج کرنا ہے اور جنہوں پنجابی کا نکلا بڑا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے, یہ وہی ہوگا؟ بس یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے یا اپنا شو بازی کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے وہ ایکٹیو کہتے ہیں جی کہ اسمبلی میں تو میرا کوئی رول نہیں ہے. تھیم تو ہے نا جی, ہمارے ساتھ آئیڈیاز انہوں نے بڑے بنائے ہوئے ہیں, تھیمز تو ہے نا, لیکن عوام ساتھ بڑی سمجھدار ہو گئی ہے. میں جو سمجھتا ہوں اس وقت عوام کو اپنی پڑی ہوئی ہے. اس وقت عوام کو اپنی جو مہنگائی ہے نا اس ملک کی, ٹھیک ہے, جو ہماری روزمرہ کے اشیاء کی مہنگائی اور جو ہماری انرجی کرائسس ہے, بجلی اور تیل, جی اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ سخت نہیں ہے کہ وہ کسی ایجیٹیشن کا حصہ بنے.
ٹھیک ہے. ہر آدمی چاہتا ہے جی میں اپنے کام کو اب توجہ دوں, اور یہی میں کہتا ہوں قوموں کی کامیابی کا راز ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام پر فوکس رکھتی ہیں. جو انہوں نے ووٹ دینے کا مقصد تھا وہ فرض انہوں نے پورا کر دیا ہوا ہے. یعنی اب اگلے 5 سال کے بعد ہونا چاہیے. اپنی اس حکومت کو موقع دے. اب میں یہ کہوں جی کہ 4 مہینے میں 6 مہینے میں یہ جو پرانا نظام ہے اس کو میں ایک دم ٹھیک کر دوں گا, نہیں ہوگا. دیکھیں انیشیٹو بہت زیادہ لیے ہیں. مثلا میں پنجاب حکومت کی اگر سپورٹ میں بات کر لیتا ہوں, بڑا لوگوں نے یہ بھی کرٹیسائز کیا کہ یہ خاتون کو چیف منسٹر بنا دیا گیا, وہ کیا کرے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, آپ سب سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف سے بھی زیادہ سپیڈ اس وقت جو ہے نا وہ مریم کی ہے. مریم جس طرح روزانہ انیشیٹو لے رہی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں. وہ مریم صاحبہ کے تو 3 اتالیق ہیں, نواز شریف خود ہیں اور پرویز رشید ہیں, شہباز شریف ہیں. سر میں یہ کہتا ہوں یہ 3 ان کے استاد ہیں, استاد بھی ہیں, لیکن جس کے اندر خود بھی کوالٹی ہو, خود بھی ان میں ایک پوٹینشل ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے جب آپ کے اندر ایک انٹرسٹ ہو نا کہ میں نے ایک کریٹو مائنڈ ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے, عوام کے لیے یہ کرنا ہے, میں نے پیکج دینے. اب دیکھیں ابھی آپ بات کرتے فردی صاحب, ہمارا انڈیکس ریٹ کتنا بڑھا جی, وہ اس لیے بڑھا نا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار نہیں یہ کچھ کرنا چاہتی ہے حکومت, اعتماد بڑھ جاتا ہے. اسی طرح مریم نے بھی ہیلتھ سیکٹر میں چلے جائیں, ایگریکلچر سیکٹر میں چلے جائیں, ایجوکیشن میں چلے جائیں, انفراسٹرکچر میں چلے جائیں. آٹا بھی پنجاب میں سستا ہو گیا. آٹا بھی دیکھیں نا, اٹ از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری. لیکن یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ آرڈر, ابھی تو خیر آغاز ہوا ہے, ابھی تو انہوں نے کر دیا نا, اناؤنس کر دیا نا جی. اب دیکھیں اس کا کرتے کرتے بھی 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. جس بہانہ ہوتا ہے بعض کا بعض, میرے پاس ابھی تھیلے پڑے ہوئے ہیں جی, میں اس کو بیچنے کے بعد اگلی جو کنسائنمنٹ خریدے گا تو ظاہری بات ہے اس کو سستی ملے گی تو وہ سستی بھی دے گا. تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھ گئی ہوئی ہے کہ ہاں جی نواز شریف کی حکومت جب آتی ہے تو روٹی سستی ملتی ہے. تو کم از کم انہوں نے یہ وعدہ بھی پورا لوگوں کو دلا دیا کہ بھائی باقی جو عوام سوچتی ہے کہ نواز شریف آتا ہے تو چیز سستی ہوتی ہے. انہوں نے روٹی بھی سستی کر دی, آٹا بھی سستا کر دیا. نو ڈاؤٹ اس میں جو آپ بات کر رہے تھی نا تحریک والی, وہ اصل میں یہ کیش کرانا چاہتے ہیں کہ شاید وکلا کا بھی ایک ایشو ہے, وہ ججز کے لیٹر والے معاملے پہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہماری ایگریکلچر طبقہ ہے وہ گندم کی وجہ سے وہ بھی شاید اس میں شامل ہو جائے, سب مل کے احتجاج کریں گے. اور مولانا فضلمان جس گندم کا کیا مطلب کہ جو ریٹ کم کیا سر, وہ گندم کا ریٹ چونکہ بڑھا ہے, گندم کا ریٹ تو انہوں نے وہی رکھا ہے جی. ٹھیک ہے, پچھلے 3,900 رکھا ہے. پچھلے مرتبہ تو 4500 نہیں تھا, نہیں سر 3,900. آپ تو خود کرتے ہیں نا جی جی, وہ ریٹ وہی ہے. لیکن چونکہ ذمہ داروں کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ چونکہ ہمارے ان پٹس جو ہیں ان پٹ بہت مہنگے ہم نے ڈالے ہیں, کھادیں جو ہمارا گورنمنٹ ریٹ بڑھا دے گی. وہ چونکہ گورنمنٹ نے ریٹ اس لیے نہیں بڑھایا کہ اگر آپ ان کو زیادہ کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ عام آواز تو پھر کنزیومر کو صارف کو آٹا مہنگا ملے گا. میں ہمیشہ سر یہ کہتا ہوں سر کہ اگر آپ ذمہ دار کو چیزیں انپوٹس جو ہے نا وہ سستی دے دیں نا تو ریٹ اس سے بھی کم کر دیں نا گندم کا. آج تو سنیں شہباز شریف صاحب نے اب کل یا پرسوں جو اجلاس کیا ہے جی جی اس میں انہوں نے کہا جی بجلی کو سستی کریں. دیکھیں نا یہ چیز وہ تیل کو سستا کریں گے, بجلی کو سستا کریں تب ذمہ دار کو یہ افورڈیبل ہے جی. ادروائز ذمہ دار بھی پریشان ہے کہ میں نے اپنے مہنگے انپٹس ڈالے ہیں, مجھے پروڈکشن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی فی ایکڑ پیدا کریں. اچھا آپ میں سر دست ایک اور بات, آپ تو ایگریکلچر کے ایکسپرٹ بھی ہیں, آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے. مثلا میں خود ذمہ دارہ کرتا رہا ہوں, فارمنگ کرتا رہا ہوں. مثلا میرا جو سوائل تھا اس میں ڈی اے پی کی ضرورت نہیں تھی, وہ ریکلیم ہونے والا تھا. اس میں مجھے ایگریکلچر ایکسپرٹ نے کہا جی نائٹروفوس اور یہ امونیم سلفیٹ ڈال لیں. ٹھیک ہے, وہ مجھے سستی بھی پڑی جی جی, اور سوائل بھی میرا ریکلیم بھی ہوا, بہتر بھی ہوا, میں نے اریگیشن پراپر کی. جب یہ ہمارے ہاں کسانوں میں ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہے کہ چینج کو یا نئی سوچ کو, ڈی اے پی نان ڈی اے پی سوچ کو اپناتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے بھی ان پٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی کوئی تھوڑی تعلیم جیسے ایگریکلچر ایکسٹینشن والے ہیں لوگوں کو دیں, تو ایک مل جل کے یہ سارا سر یہ بڑی بات آپ نے کی ہے. دیکھیں سائل فرٹیلٹی سارے سوائل جو ہیں مطلب ڈی اے پی اب اسی طرح ڈیمانڈ میں زیادہ آ جاتی ہے تو وہ ہزاروں میں چلی جاتی ہے, پھر وہ خریدی نہیں جاتی, بڑھ جاتی. میں یہ کہتا ہوں اور میرے خیال آپ نے یہ بھی اسٹڈی کیا ہوگا کہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ آرٹیفیشیل فرٹیلائزر یوز کریں, جیسے گرین مینیورنگ کرتے ہیں. جی سیکنڈ سر یہ کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے سائل سائنس, سائل فرٹیلٹی ہے, ہم اپنی زمینوں کو چیک اپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم وہی بات پرانی روایت ہے کہ ہم ڈی اے پی ہم نے بڑا سستا ہے, سوائل فرٹیلٹی کا بڑا سستا ہے, سمپل ہے سر, کوئی فیس نہیں ہے, چھوٹا سا نارمل آپ نے ٹیسٹ لینا. پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے
کہ آپ کی زمین میں ڈیفیشنسی کس کی کتنی ہے, بوران کی ہے, زنک کی ہے, پی ایچ لیول کیا ہے, یا تو پھر اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کریں. ہم وہ بغیر ایڈوائس کیے ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں, ہمیں کاسٹ جو ہے زمیندار کو مہنگی پڑتی ہے. لیکن وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ لوگ شاید ان احتجاجوں میں آ جائیں گے, کبھی بھی لوگ باہر نہیں نکلیں گے, سڑکوں میں نہیں نکلیں گے. سیکنڈ یہ بات ہوتی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کی پرائرٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے کنزیومر کو بھی دیکھنا ہے, عوام کو بھی دیکھنا ہے. سپوز 60% بندے جو ہیں نان فارمر ہیں اس وقت ملک کے, ٹھیک ہے, حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 60% جو ہے فارمر ہیں, لیکن میں جو سمجھتا ہوں اس وقت ایگریکلچر کو لوگ چھوڑ کے دوسرے سیکٹر میں چلے گئے ہوئے, پراپرٹی میں چلا گیا ہوا. تو یہ چیز بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ نے دوسری عوام کے لیے ہم نے کیا ریلیف دیا. ٹھیک ہے, تو ان کو ریلیف دینے کے لیے گندم ایک ایسی چیز ہے دیٹ از دا بیسک نیڈ جو امیر اور غریب نے سب نے کھانی ہے. تو اس لیے اس میں افریدی صاحب کا بھی انپٹ لیتے ہیں. افریدی صاحب, حکومت جو سپورٹ پرائز مقرر کرتی ہے اس کی کیا نیسیسٹی ہے, کیا ضرورت ہے, کیا ہونی چاہیے یا اس کی فری ٹریڈ ہونی چاہیے؟ میں گورنمنٹ کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جی بہت زیادہ ریٹ ہائی ہو جائے گا اور یہ سٹیپل فوڈ ہے چونکہ, تو ایسا نہ ہو. آپ کے خیال میں بہتر کیا ہے؟ اصل اگر اکنامکس کے پوائنٹ آف اس حوالے سے تو نہیں ہونا چاہیے, وہ تو نہیں ہونا. لیکن آپ کو اگر ابھی یاد ہوگا تو ہم وہی دوبارہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں پڑوس کے, جو موجودہ مودی حکومت ہے انہوں نے ایگریکلچر لا پاس کیے تھے. ہاں, بڑے احتجاج ہوئے تھے. اور وہ کیا تھا, وہ وہاں پہ انہوں نے سپورٹ پرائز کو ختم کیا تھا. انہوں نے فارمر اور جو کہ وینڈر تھا یا جو سیٹ تھا یا جو کارپوریٹ تھی اس کو ڈائریکٹ کر دیا, اور اس کو کہتے تھے کارپوریٹ فارمنگ, کارپوریٹ یا کانٹریکٹ فارمنگ, کہ وہ آپ کو مطلب حساب سے کوئی بھی آ کے, وہ میک ڈونلڈ ہو گیا جو انہوں نے بند بنانے فرض کر ٹھیک ہے, تو وہ آ کے کانٹریکٹ فارمر سے کرے گا کہ مجھے اس کوالٹی کے اس چیزوں کے مجھے اتنا گندم چاہیے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. ہوتا وہاں پہ کیا مسئلہ تھا, یعنی بارگن کرے گا, ابھی وہ مسئلہ کیونکہ وہ قانون تو واپس ہو گئے, تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ سٹاکس پہ سٹاکس جمع ہو رہی تھی, ویٹ سرپلس ہو گیا تھا, تو اس کی جو مینٹیننس ہے وہ حکومت کو خرچہ بہت وہاں پہ آ رہا ہے. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹ کر دیا, لیکن کسان جو ہے وہ نہیں مانتا ہے. کسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چاہے آپ کو اس ویٹ کی یا گنے کی ضرورت ہو نہ ہو, آپ مجھ سے لیں, آپ مجھ سے لیں, آپ مسلم, اور وہ ان کے پاس ووٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح بٹ صاحب نے فرمایا کہ 60% اگر نان کسان ہے تو 40% ووٹ تو آپ کا کسانوں کا ہے پاکستان میں. اور کہتے ہیں بڑا مشہور کوٹ ہے کہ پاکستان لیو ان رورل ایریاز, اصل پاکستان جو ہے وہ تو رورل ایریاز ہیں. تو یہ ہمیں اس پہ تو مشکل ہے کہ وہ سپورٹ پرائز کو آپ ہٹائیں, وہ تو لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ بن جائے گا اور ان پہ پائل اپ ہو جائے گی. اصل جو حکومت کر سکتی ہے میرے لحاظ سے کہ سپورٹ پرائز کو بڑھانے کے بجائے جنہوں بٹ صاحب نے فرمایا کہ جو ان پٹس ہیں جس طرح فرٹیلائزرز ہیں یا بجلی کی ان کو کم کریں, یا اگر وہ پیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرٹیلائزر کو پیسے نہیں دینے, فیکٹری جو ہے آنر ہے سیٹ ہے اس کو ہم نے پیسے نہیں دینے ان پٹ کم کرنے کے, ظاہر ہے وہ پیسے دیں گے تو تب ان پٹ کم ہوگا. فرٹیلائزر جو پرائیویٹ سیکٹر والا ہے وہ تو کیوں, وہ تو کم نہیں دے گا نا, تو وہ نہیں کر سکتے. تو آپ ڈائریکٹ جو ہے کسانوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں. آپ ان کو کہیں یہ 10 سے 15 میرا خیال ایک پالیسی آئی تھی, لیکن میں اس پہ عمل نہیں ہوا. سر 2-3 سال پہلے ایک دفعہ انہوں نے یہ آئیڈیا بنایا تھا کہ ہم جو سبسیڈائز دیتے ہیں نا چیز, وہ جتنے ایکڑ مثلا اس نے جمع بندی میں اس کے اکاؤنٹ میں اگر سپوز ہم نے 10,000 فی ایکڑ دینا ہے تو جتنے ایکڑ اس نے کاشت کی اس کو ڈائریکٹ دے دے. اور اسی طرح جو بٹ صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک میں سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں یہ بھی بات چل رہی تھی, آپ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں, کہ جی ایگریکلچر انکم ٹیکس. اب میرے ساتھ ایک صاحب تھے, وہ کہنے کہ جی ایگریکلچر انکم ٹیکس امپوز ہے اس وقت, جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایف بی آر والے کہ نہیں ہے. اس کی کیا صورت ہے؟ مالیہ کو تو نہیں اس لیول کا ٹیکس کہہ سکتے. نہیں مالیہ سر وہ چیز, یہ انکم ٹیکس یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی انکم ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے, ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے نا, وہ امپوز انہوں نے کیا, لیکن وہ بہت عام لوگوں کے اوپر نہیں ہے, چھوٹے فارمرز کے اوپر نہیں ہے. اچھا, تو نہ ہونا چاہیے. اس کی ہولڈنگ ہے, اس کی سر 12 ایکڑ سے کم تک انہوں نے رکھی تھی, وہ نہیں ہے اس وقت, تو نہیں ہے جی. میں اس حق میں نہیں ہوں کیونکہ ہمارا چھوٹا فارمر ہے, اس کے اوپر نہیں ہے. آپ ٹیکس تو بے شمار اور بھی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کی جگہ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سبسڈائز جس طرح آپ چیزوں کو دے دیتے ہیں نا,
اگر زمیندار کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کا ہاں کمپٹیشن کروانا شروع کر دیں، یہ بہترین ہے. وہ چیز جو آپ بات کر رہے ہیں جی ہم ویلیو ایڈڈ چیزیں بنا کے ایکسپورٹ کر لیں بجائے ہم اپنی کسی کو دے دیں. تیسرا یہ میں جو سمجھتا ہوں اس ملک میں انقلاب اسی وقت آنا جو آپ بات بار بار کرتے ہیں کہ ہم دو جو طبقے ہمارے، ایک ایگریکلچر طبقہ اور ایک جو ہم پڑھا لکھا کے جن کو بے روزگاریاں دے رہے ہیں ان کی انوالومنٹ ہم نہیں کرتے. سر یہ ان کو جب تک ہم انوالو نہیں کریں گے ہم ملک کی اکانومی کو بیسٹ طریقے سے اوپر نہیں لے جا سکتے. میرا خیال ہے جو انیشیٹو لے رہی ہیں مریم صاحبہ، اب کسان کارڈ بھی انہوں نے شروع کر دیے ہیں کہ ان کے بھی ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ بنا کے دیں ان کو، تاکہ وہ 30,000 فی ایکڑ جو ہے نا جی وہ لون فری جو ہے نا انٹرسٹ وہ بھی لے لیں تاکہ اپنے ان پٹس ڈالنے کے لیے وہ دوسروں سے بچ سکے. لاسٹ کمنٹ ہم افریدی صاحب سے بھی لے لیں. افریدی صاحب اس وقت ہمارے لیے کیا سوٹیبل ہے، یعنی کہ اس وقت پرائیورٹائز کس طرح کیا جائے؟ یعنی لیسر گورنمنٹ کریں تو تبھی نقصان ہے، مرتے ہیں، تو زیادہ گورنمنٹ کرے تو تبھی ایونچولی تو سر ہمیں طلب و رسد کے علاوہ بھی بڑے مسائل ہیں. لیسر گورنمنٹ تو ایونچولی ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ کیپٹلزم کا جو سٹرکچر ہے وہ لیسن گورنمنٹ ہی ہے. ہاں اس میں ایشوز آئیں گے، باٹل نیکس آئیں گے. ایکسپلائٹ کرنے والا تاجر ہے یا کوئی اس طرح کا وہ جس طرح بٹ صاحب نے کہا نا کہ ہمیں کسان کو اور جو کہ اصل جو کمپنی ہے کارپوریٹ ہے اس کو ڈائریکٹ کرنا پڑے گا، انٹیگریٹڈ کرنا پڑے گا. تو جو آڑتی ہے مڈل مین ہے، لیکن آپ کے پڑوس میں تو یہ کامیاب نہیں ہوا تجربہ نا، جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں وہ ہاں وہ ہوا ہے. وہ میں نے اس لیے آپ کی افریدی صاحب کی بات ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر یہ کام انہوں نے کارڈ دے دی ہے نا جی زمیندار کو 30,000 40,000 فی ایکڑ کے فری انٹرسٹ لون، تو زمیندار بچ جائے گا اور دوسرا سے بچ جائے گا. سر آپ کا بہت شکریہ بٹ صاحب، اور آپ کا بھی شکریہ کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، باتیں بہت ہی کرنے والی. تو جناب اس ساری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ ہمارے ہاں پوٹینشیل تو موجود ہے، لیکن وہ جو ماڈلز بھی ہیں کامیاب دنیا میں ان کو بھی ہم نے اپنانا ہے. لیکن سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہماری ہے ایک ایک نیشنل اپروچ، نیشنل کوز کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، تب جا کے مسائل حل ہوں گے. پوٹینشیل بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں اور ہم آگے بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اتحاد جو ہے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.